الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اب یہ شادیوں میں اسراف کی وجہ سے قصہ حل ہوتا ہے. میرے پاس اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے پاس 2 خط محفوظ رکھے ہوئے ہیں. ایک حیدرآباد کی ایک بچی کا خط ہے, ایک گیا کی ایک بیٹی کا خط ہے, جو میں نے ارمغان میں بھی چھپوایا تھا. بڑا تڑپ تھا جب بھی میں نے ان خطوں کو پڑھا, بلک بلک کے رونے کو دل چاہا. ایک بچی ہے گیا کی, اس نے خط لکھا کہ چچا جان میں نے جو ہے بڑی مشکل سے تلاش کر کے آپ کا جو ہے ایڈریس اور آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں, ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں. میرے والد صاحب جونیئر ہائی اسکول میں سرکاری ٹیچر ہیں اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. ہم 4 بہنیں, چاروں قبول صورت ہیں اور الحمدللہ چاروں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہو گئی ہیں. میری والدہ بیمار رہتی ہیں, والد صاحب کی تنخواہ میں ہم بچوں کا گھر کے اخراجات اور والدہ کی علاج ہی کا بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے. تو اب شادیوں کے لیے جو مطالبات ہو رہے ہیں, میرے والد اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں. اس کی وجہ سے چچا جان ہم اپنے والدین کے اوپر عذاب بن گئے. میں نے کب سے اپنے ماں باپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, اور رات تہجد کی نماز کے بعد دعا میں والد کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی. والد صاحب اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے, رب کریم میری پھول سی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں, مجھے آپ اس عذاب سے کب نجات دیں گے؟ کیا چچا جان اب بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پورا کرنے کے لیے اس نے جو ہے جواب دیا تھا. یہ ان بچیوں کی آہیں ان تمام محلوں سے ٹکرا رہی ہیں, ان مال والوں کی جو ہے ان کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں, ان کو تباہ, ان کو پھونک کر رکھ دیں گی. ان مظلوموں کی آہیں جو مال کے زوم میں مسلسل شادی کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عملی مثالیں, تقریریں کرنے سے, واعظ کرنے سے اور اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ عملی طور پر لوگ کھڑے ہوں اور ایسی مثالیں قائم کی جائیں کہ ہم لوگ سادگی کے ساتھ شادی, سنت کے مطابق شادی کی جائے.